بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا بہار کا مہینہ، خوشیوں بھرا مہینہ، ماہ ربیع الاول کا مہینہ، ہمارے پیارے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا مہینہ۔ تو اس مہینے میں ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں۔ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لو، میرے پیارے آقا کے ظہور کا مہینہ۔ اس مہینے میں تو اللہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اپنے رب کو اس مہینے میں راضی کر لو 12 ربیع الاول کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا وسیلہ دے کے، میرے پیارے آقا کا وسیلہ دے کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جہان بنائے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو خدا را میں کہتی ہوں، یہ مختصر سا عمل کر لو، چند گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان میں سے اپنی دنیا جہان کے کام چھوڑ کے یہ مختصر سا یہ وظیفہ کر لو، صرف اور صرف 11 بار پڑھ لو۔ یہ خدا را آپ زندگی بھر کسی کی محتاجی کا شکار نہیں ہوگے۔ اگر قرض دار ہو تو آپ کا قرضہ ایسے اتر جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ اگر آپ غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ آج کے دن کر لو۔ بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ رب کو راضی کر لو اس بابرکت مہینے میں۔ اس بابرکت مہینے میں میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ بہار کے مہینے میں میرا رب بڑا خوش ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے میں، جشن کے مہینے میں میرا رب، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اگر آپ پریشان حال رزق اور دولت کی وجہ سے تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آمدنی کم، اس میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی آمدنی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ رزق اور دولت کے حصول کے لیے بے پناہ اکثیر عمل ہے یہ۔ اگر آپ اولادیں لینا چاہتے ہیں یا پھر اولاد چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سا بھی مقصد ہے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، اس کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ہر مقصد کے لیے بہت اکثیر عمل ہے یہ۔ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لو، اور میں کہتی ہوں اپنے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا یہ وظیفہ کرنے کے بعد، جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی مانگ لیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چلتے پھرتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا دو جہان، جن کے لیے دونوں جہان بنائے گئے ہیں، وہ بھی استغفار پڑھتے تھے 70 مرتبہ روزانہ۔ حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی امت کے لیے پڑھتے تھے۔ ہم تو ہیں ہی گنہگار، سیاکار، خطا کار، ہم سے بہت جانے انجانے میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، تو روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ جو بھی شخص کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے جھاڑ جاتا ہے، جیسے خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ معاف ہو جاتے ہیں استغفر اللہ پڑھنے سے، کثرت سے۔ اتنی زیادہ برکات اور فضیلتیں اس کے پڑھنے کی۔ چلیے آئے ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ کیسے اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور انہیں کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کوئی اپنی طرف سے تعداد زیادہ یا کم نہیں کرنی، جیسا بتایا جائے ویسا ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، وضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ چلتے پھرتے بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ پورے یقین، کامل توجہ کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد ہے بے روزگاری ہے تو روزگار چاہتے ہو، غربت ختم کرنا چاہتے ہو، کوئی سا بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کے الگ حاجت ہے، الگ مقصد ہے، ہر جائز مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں آپ۔ نیت کر لیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔
درود ابراہیمی جو درود ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیش کر دینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو اس وظیفے کا عمل کرنا ہے وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح اس کو اپنے انداز میں آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ اکبر کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جو بھی شخص اللہ کو اللہ اکبر پڑھ کے پکارتا ہے تو میرا رب تعالیٰ اس کے لیے تمام رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، مختصر سی تعداد ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ لو اور اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ 7 مرتبہ جب یہ پڑھ لو تو آخر میں اس وظیفے کا جو عمل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ مختصر سے یہ وظیفہ ہے لیکن اس کے کمالات اور اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ پوری یقین کامل توجہ کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے گا، تیزی میں نہیں پڑھنا۔ پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جائز مقصد میں کامیاب کرے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا آپ کا وہ مقصد پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غموں سے نجات دے، مشکلات آسان کرے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔